ظہور قدسی، روشنی کی کرن۔ اس وقت جب کہ ساری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے، جب تاریخ ایک انقلابی قوت کی تلاش میں تھی، اس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے۔ ایسی حالت میں خدائے برتر نے اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے روشنی کی کرن سے اجالا کیا، جس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا، اور یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا۔ ولادت، یہ سعادت دنیا کے تمام حصوں میں سے عرب کے شہر مکہ کے حصے میں آئی کہ اس پر نور ہستی نے یہاں آنکھ کھولی، جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہوئی۔ عرب کے ایک معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے حضرت عبداللہ کے گھر 12 ربیع اول 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی سفر شام سے واپسی میں مدینے میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گویا پیدائش سے ہی داغ یتیمی ساتھ لائے تھے۔ آپ کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا، اپنے پوتے کی پیدائش پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معنی تعریف کے ہیں۔ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو حقیقت کا روپ ملا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنے۔ پرورش، عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے نومولود بچوں کو گاؤں کی کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گاؤں لے کر چلی گئی۔ تقریباً 4 سال تک حلیمہ اس برکت کو سینے سے لگائے رہی۔ اس نے بڑی شفقت سے انہیں دودھ پلایا تھا۔ وہ جب اس بچے کی طرف دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتی اور بچے کے لیے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ لیکن حلیمہ کی اس پرورش کے ساتھ ساتھ فطرت بھی اس نازک پودے کی آبیاری سے غافل نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری ہی میں عرب کی تمام صفات و خوبیوں کے مالک بن گئے۔ 4 سال حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ لائے گئے اور یہ امانت آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوٹا دی گئی۔ لیکن حضرت آمنہ زیادہ عرصے تک اپنے جگر گوشہ کو ممتا کا پیار نہ دے سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال ہی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپسی پر انتقال فرما گئی۔ داغ یتیمی تو ساتھ لائے ہی تھے، ماں کی ممتا سے بھی محروم جلد ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ضعیف کندھوں پر آ پڑا۔ ضعیف دادا نے اپنے پوتے کی پرورش میں بہت محنت کی، لیکن انہیں بھی زیادہ دن تک یہ محنت نہ کرنا پڑی اور 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس تھی، بچپن تھا اور ابھی کسی سائے کی ضرورت تھی، اور یہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی شفقت کی صورت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے کئی بیٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کو بخوبی قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے سایہ عاطفت میں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 12-13 برس کے تھے کہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی بحیرہ نامی راہب ملا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ساری دنیا کا رہبر بنے گا۔ حرب فجار،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک جنگ میں حصہ لیا جو حرب فجار کہلاتی ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے ہوئی تھی جو ایک شخص عروہ کے قتل کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کم عمر تھے، اس لیے اپنے چاچاؤں کو دشمنوں کے تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے اور یہ لڑائی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی چوتھی اور آخری ہے، اور اس کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں یعنی حرمت والے مہینوں میں جن میں جنگ و جدل منع ہے لڑی گئی تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ حرف الفضول۔ حرف فجار کے کچھ عرصے کے بعد حرف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس میں بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے علاوہ دیگر قبائل بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر عہد کیا ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی کیونکہ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانۂ رسالت میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر اب بھی شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن و امان کس قدر پسند تھا جبکہ وہ قبائلی دور تھا۔ اس معاہدے کا نام حرف الفضول اس لیے رکھا گیا کہ بنو جرہم کے 3 سرداروں نے پہلے بھی اس نوعیت کا ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان 3 سرداروں کے نام بھی فضل نام مشترک تھا، اس لیے حرف الفضول نام رکھنے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایسی ہی کوششیں پہلے بھی کی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی حدود میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور کی کوئی برائی اثر انداز نہ ہو سکی۔ لوگ شراب پیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پرہیز فرماتے۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لوگ بددیانتی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتراتے اور امین کے نام سے پکارے جاتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عرب کے ان تمام مفاسد سے پاک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے جوانی کی حدود میں قدم رکھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن آلودگیوں سے پاک رہا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اسی طرح جوانی میں بھی عرب کے دور جاہلیت کی کوئی برائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے نام سے پکارتے رہے۔ شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے آبائی پیشے کو اپنایا اور شام جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنی دیانتداری اور قابلیت کی وجہ سے بہت جلد مشہورت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کی خبر مکہ کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی۔ وہ نہایت متاثر ہوئی اور اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال تجارت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا اور غلام میسرہ نامی بھی ساتھ کر دیا۔ تجارت میں منافع بہت زیادہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے سن کر متاثر تو پہلے ہی تھی، غلام میسرہ کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے
اس رئیس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، جوانی کا دور تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ عمر کے اس فرق کے باوجود شادی کے پیغام کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی شریف النفس اور طاہرہ تھی۔ واقعہ تحکیم: عربوں میں قبائلی دور تھا جس میں معمولی بات پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے ایسی ہی ایک لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا، جس میں بیشتر قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا تھا، لیکن حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورت اختیار کر لی، اختلافات بڑھے اور ایک جنگ کے آثار پیدا ہونے لگے۔ یہ تجویز پیش کی گئی جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ اس طرح دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے پکارا، آمین، آ گیا اور ان کا ہمیں فیصلہ قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی اور ہر قبیلہ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 35ویں سال کا واقعہ ہے۔ بعثت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چونکہ ہر قسم کی لغزشوں سے پاک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب کے افعال کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور اکثر ان کے متعلق غور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر گوشے کی طرف مائل ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر کوہ حرا کے ایک غار میں پانی اور ستو لے کر جاتے تھے۔ اسی حالت میں دنیا والوں کے کردار پر غور و فکر کرتے دل میں ایک تلاش اور ایک جستجو کا جذبہ رہتا تھا۔ بعثت سے 7 سال پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چمک اور روشنی کے متعلق سوچتے رہتے تھے، عبادت کرتے جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے، شہر میں نہ آیا کرتے۔ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آتا گیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خلوت گزینی کی عادت بھی بڑھتی گئی۔ ایسی ہی حالت میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غار میں نبوت ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار یہی لفظ دہرایا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور یہ آیت پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زور سے سینے سے لگایا کہ دل و زبان کے سارے قفل کھل گئے، اور یہ وہی تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ واقعہ ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیت طاری کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری تھا۔ گھر آ کر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑائی
اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو فرمایا میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی تھے اور توریت و انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے وہی تصدیق کی جس کی پیشگوئی کئی سال پہلے بحیرہ راہب کر چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ اپنی امت کے نبی ہوں گے، قوم انہیں دکھ دے گی، جھوٹا کہے گی، یہاں سے نکال دے گی، لیکن انہیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کی رہبری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ساری دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد متواتر وحی آنا شروع ہوئی جس میں توحید اور صفات کمال بھاری کی تعلیم تھی، شرک سے اجتناب اور بت پرستی کی خرابیاں بیان کی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ خداوند کریم نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو اسی امر کی تعلیم کے لیے بھیجا اور ان کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی۔ اسی سلسلے کی ایک کتاب یہ قرآن حکیم ہے اور اسی تبلیغ کے لیے خدا نے تم کو اپنا رسول بنایا۔ بعثت کے بعد خفیہ تبلیغ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا، ساری دنیا کا رہبر بنایا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا دوسروں تک پہنچانا تھا، لیکن وہ لوگ جو مدت سے شرک اور بت پرستی کی طرف مائل تھے ان کے لیے پیغام حق قبول کرنا اور ہو بھی اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بخوبی علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات سے، ان کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور عزیزوں کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو غار حرا سے واپس آتے ہی اقرار ایمان کر چکی تھی۔ اس طرح عورتوں میں سب سے پہلے پیغام توحید کو قبول کرنے والی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی۔ مردوں میں اسلام لانے والوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت تھے، اسلام لائے، اور غلاموں میں یہ سعادت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ اس طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کل 4 تھی۔ ان کی کوششوں سے یہ حلقہ بڑھتا گیا۔ ان کی خبر کفار کو ہوئی، لیکن وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ چند لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں، ان کی یہ بے جان دعوت ہماری طاقت کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، جس سے اسلام کا دائرہ بڑھا اور ان کی وجہ سے چپکے اور لوگوں میں پھیلا۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن یہ سب خفیہ ہوتا رہا اور اس میں نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا۔ اس خفیہ طریقے پر 3 سال تک عمل ہوتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اعلانیہ تبلیغ: اسلام ایک عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک مختصر سی جماعت کے اقرار ایمان کو لینے سے یہ قصہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سال کا عرصہ گزر چکا تھا خفیہ تبلیغ کرتے، لیکن یہ مشن ابھی تشنا ہی نہیں بلکہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہی تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا تبلیغ کا حکم ملا، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اشگاف کہہ دے اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ اس کے نتائج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے کہ صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا قوم ان کی دعوت توحید کا کیا جواب دے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد
راستے کی ہر دیوار کو ہٹانا تھا، اس لیے کھلم کھلا تبلیغ کا حکم ملا۔ اس لیے اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو متوجہ کر کے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین پکارتے تھے، انہیں اس بات کی تصدیق کی کیا ضرورت تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یقیناً یہ سچ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے اس بات کا اعتراف کرانا چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی اور فرمایا، یہ سب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی۔ اب یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں عالم آخرت بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قریش جو کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین اور صادق ہونے کا اعتراف کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ او بھلا اپنے عقائد کو کس طرح جھٹلا سکتے تھے؟ اپنے عقائد کے خلاف آواز سن کر چراغ پا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کہا، گو گیا مجھے اشوب چشم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور نو عمر ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام افراد خاموشی سے واپس چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے پر تیار نہ تھے۔ قریش کی مخالف اسلام کی دعوت اہل عرب کے عقائد کے خلاف تھی جن پر وہ صدیوں سے عمل کرتے آئے تھے، اس لیے ان کی مخالفت یقینی تھی۔ دائرہ اسلام کے وسیع ہونے کے ساتھ قریش کو اس عالمگیر مذہب کی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا جسے اب تک وہ بے جان دعوت سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر قوت اسلام کی مخالفت میں صرف کرنی شروع کر دی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا حلقہ 4 افراد سے 40 افراد تک ہو چکا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو قریش نے اسے اپنے لیے چیلنج سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلے شخص تھے جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ قریش کسی طرح بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اتنی ہی ان کی مخالفت شدت اختیار کرتی گئی۔ مخالفت کے اسباب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کو نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا گیا بلکہ ان کی مخالفت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کے کئی اسباب تھے۔ کفار صدیوں سے فرسودہ رسم و رواج اور عقائد کو مانتے چلے آ رہے تھے۔ اسلام ان عقائد کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اگر اسلام قبول کرتے تو ان عقائد و رسوم کو ترک کرنا پڑتا جو ان کی انا کے خلاف تھا، اس لیے اپنے عقائد کے بچاؤ کے لیے اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ اسلام انہیں بتوں کی پرستش چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا جو ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ان کے نزدیک تو خیر و شر کے مالک یہی بت تھے۔ ان کی پوجا تک کر کے وہ اپنے ان بناوٹی خداؤں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اسلام کی یہ تعلیم کہ بتوں کو چھوڑ دو ان کے مذہبی وقار پر زبردست ٹھیس تھی۔ اپنے مذہبی وقار کو بچانے کے لیے وہ اسلام کے دشمن ہوتے گئے۔ قریش ایک مدت سے کعبے کے متولی چلے آ رہے تھے، سارے عرب پر ان کا اقتدار تھا۔ اگر اسلام قبول کرتے تو ظاہری جاوا جلال اور اقتدار ختم ہو جاتا، جسے ختم کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھے۔ سارے عرب میں بنو ہاشم اور بنو امیہ ممتاز قبائل تھے، اس وجہ سے ایک دوسرے کے پرانے رقیب بھی تھے۔
اور نبوت کا منصب اعظم بنو ہاشم میں سے یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو عطا ہوا تھا۔ اتنا بڑا اعزاز بنو ہاشم کو ملا جسے بنو امیہ برداشت نہ کر سکے اور اسے اپنی شکست سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں نے کی۔ مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش اس بات کو نہیں تسلیم کرتے تھے کہ نبوت کا منصب ایک ایسے شخص کو مل سکتا ہے جو دولت اور اولاد نرینہ سے محروم ہو۔ عرب عیسائیت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو عیسائیت کے فروغ کا ایک ذریعہ سمجھا اور عیسائیت کی تبلیغ کو روکنے کے خیال سے اسلام کے مخالف ہوئے۔ قریش کی معاشی خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا، ایک تجارت اور دوسری لوٹ مار۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے تو خوشحالی کے دونوں ذرائع سے محروم ہو جاتے تھے۔ قریش اپنے خاندان اور بزرگان کی شرافت نہایت مغرور تھے۔ ان کو اسلامی مساوات اور اخوت کو قبول کرنا اپنی بزرگان کی ذلت محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اسلام کے مخالف ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اسلام کی تبلیغ خفیہ رکھی، قریش نے مخالفت نہیں کی، شاید اسلام کو بے جان دعوت سمجھ کر، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت توحید دی اور انہیں اپنے سامنے ایک مخالف ماحول نظر آیا تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اسلام کا توحیدی پیغام اگر قریش قبول کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ اسلام کا پیغام ان کی پوری زندگی کی تبدیلی چاہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ان کے باپ دادا کے مذہب پر ایک بڑی زد پڑی تھی، کیونکہ ان کے طور طریقے اور پوری زندگی ان کے آباء و اجداد کی محرون منت تھی۔ وہ اپنے آباء و اجداد پر یہ ضرب نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا۔ غرض قریش کسی طرح بھی اسلام قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ اپنے وقار، اپنے آباء و اجداد کی آن، عزت نفس، اقتدار و جاہ و جلال کے بچاؤ کے لیے اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقصد پورا کرنا تھا، راستے کی رکاوٹ دور کرنی تھی۔ ساری دنیا کے رہبر بنائے گئے تھے، ان کی اصلاح کرنی تھی۔ اس مخالف ماحول میں بھی اپنا کام کرتے رہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہوتا رہا، دوسری طرف قریش کی مخالفت میں شدت آتی گئی، یہاں تک کہ جیت حق کی ہوئی۔